اسلامی بھائیوں، دنیا کے مذاہب و ادیان میں اسلام ایسا دین ہے جو ایک دوسرے کے تعاون کی اور ہیلپ کی دعوت دیتا ہے اور اس کے فائدے پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا عظیم احسان اپنے بندوں پر کیا کہ انہیں مختلف شعوب میں، قبائل میں، خاندانوں میں، رنگ و نسل میں تقسیم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں روئے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی لے کر انسانوں کی پیدائش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی لیے انسان کہیں گورا ہے، کہیں کالا ہے، کہیں سانولا ہے، اور کہیں کہ انسانوں کا کچھ رنگ ہے، اور ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری زبانوں میں اختلاف، تمہارے رنگ میں اختلاف، یعنی مختلف زبان ہم بولتے ہیں، مختلف رنگ کے ہم لوگ ہیں، مختلف نسل کے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں دنیا والوں کے لیے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ مختلف علاقے، مختلف زبان، مختلف رنگ و نسل، ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کو ہم پہچان سکیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت انسانوں پر یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مختلف رنگ و نسل میں تقسیم کر دیا اور معرفت کا اسے ایک ذریعہ بنایا۔ لیکن اس معرفت کے ذریعے کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ کریم، شریف، بلند، فضیلت کا مالک وہ انسان ہے جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہو۔ آپ ذرا غور کیجئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں بہت ہی بلند بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس انسان کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کے فرمان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہو۔ تو تقوی کو اللہ نے معیار بنایا، اور اس سلسلے میں بھی کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچان سکو۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مختلف قبیلوں میں بانٹنے کا بنیادی مقصد بتایا۔ تو تعاون ایک دوسرے کا تعارف کا ذریعہ ہے، اور تعارف جب ہوتا ہے انسانوں میں تو انسان ترقی کرتا ہے، اور تعاون کے ذریعے، تعارف کے ذریعے ہی دراصل دل جڑتے ہیں، اور جب دل جڑتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کی زمین آباد ہوتی ہے، اور اللہ کی زمین کے آباد ہونے کے ساتھ ساتھ امن پیدا ہوتا ہے، پیس کا ماحول پیدا ہوتا ہے، انسانوں کو خوشگوار زندگی ملتی ہے۔ تو اسے اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن میں کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے لوگو نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ آپ ذرا غور کیجئے کتنے عظیم اللہ رب العالمین بات کہی ہے کہ انسانوں کا تعاون کیا جائے نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر، اور برائی کی بنیاد پر کسی بھی انسان کا تعاون نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی زندگی میں برائیوں کے خاتمے کے لیے کچھ باتیں ہیں بنیادی طور پر، اگر ان چیزوں کو انسان برت لے تو برائیاں ہمارے اندر کم ہو جائیں گی اور بھلائیوں کی کثرت ہوگی۔ ان میں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جس کا اپنے مسلمانوں کو حکم دیا، بلکہ امت مسلمہ کے بہتر ہونے کی دلیل اسے بنایا۔ وہ بات کیا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اور بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو اگر ہم لوگ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دیں تو پتہ یہ چلا کہ ہماری خیریت کی جو دلیل تھی، جو بنیاد تھی، وہ مسمار ہو گئی، لہذا ہم بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا کہ برائی انسانوں میں کیسے پیدا ہوئی، کیسے پنپی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کہا کہ بنو اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ وہ لوگ برائی کو پسند نہیں کرتے تھے، برائی سے نفرت تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی طبیعت میں اللہ رب العالمین نے خیر و شر کی تمیز کا، نفع اور نقصان کے پرکھنے کا مادہ دیا ہے،
تو کوئی بھی انسان اگر اپنی فطرت پہ غور کرے تو وہ نفع اور نقصان میں تمیز کر لے گا، خیر اور شر کو پہچان لے گا، توحید اور کفر میں وہ امتیاز کر لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں برائی نہیں تھی، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا ان کے بڑے لوگوں سے مراد یا تو علماء کرام ہیں یا ان کے گارجن ہیں یا ان کے سرپرست لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے برائی سے روکنے کا جو ایک ان کا فریضہ تھا، اس فریضے کو ان لوگوں نے پس پش ڈال دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، بھلائی کا حکم دینا جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، برپا کیا گیا تھا، اس میں وہ کمزور پڑ گئے، اور کمزور پڑنے کی وجہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود قرآن نے بھی اس کی جانب اشارہ کی، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ لوگ منکر سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ ایک دوسرے کو روکنے کا مطلب یہ ہوا آپ دوست ہیں، آپ پڑوسی ہیں، آپ ساتھ میں کام کرتے ہیں، ہم پیشہ ہیں، ایک ساتھ ہماری رہائش ہے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے، تو رفتہ رفتہ انسان برائیوں سے روکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں روکتا؟ اس لیے کہ ایک ہی ساتھ رہنا ہے، ایک ہی ساتھ کام کرنا، ایک ہی ساتھ کھانا پینا ہے، تو اس وجہ سے انسان برائی سے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو نہیں روک پاتا، اور برائی سے نہ روک پانے کی وجہ سے بھائی اگر برائی میں ہے تو دوسرا انسان بھی برائی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان یکون اکیلہ و شریبہ، کیوں نہیں روکتا تھا برائی سے انسان کو؟ اس لیے کہ اسی کے ساتھ کھانا ہوتا تھا، اسی کے ساتھ پینا ہوتا تھا، اسی کے ساتھ نشست و برخاست ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ان لوگوں نے اس اہم کام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا اور برائی کے دلدل میں سب داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ برائی سے روکیں، بھلائی کا حکم دیں۔ برائی سے روکنے کا مطلب یہ ہوا آپ کا وہ دوست ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کا بچہ ہو، آپ کے گھر میں رہنے والے افراد ہوں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد ہوں، اگر آپ ان کے اندر دیکھتے ہیں کوئی نقصان، کوئی عیب، کوئی کمی، تو آپ لازمی طور پہ تنبیہ کیجیے، اچھے اسلوب میں تنبیہ کیجیے، خیر خواہی کا جذبہ رکھیے، ان کو سمجھائیے، مجھے امید ہے کہ وہ انسان آپ کی بات کو مانے گا اور آپ کا دوست بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم لوگ برائی سے روکنے کا جو عمل ہے اسے چھوڑ دیں تو یقین جانو برائیاں بڑھیں گی، اور برائیوں کے بڑھنے کا نقصان کیا ہوگا؟ شر پیدا ہوگا، لوگوں کی زندگی میں سکون کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان دعا کرے گا لیکن انسان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی آپ یہ جان لیجئے کہ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے جو بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم لوگ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس عمل کو چھوڑ دیں۔ اس عمل کو چھوڑنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اور یہی ہماری ہلاکت کا بھی سبب ہے۔ یعنی امت مسلمہ کی ہلاکت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ کی بات بیوی نے، انہلک فینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اور ہمارے بیچ صالح انسان موجود ہوں گے؟ یعنی صالح انسانوں کے ہوتے ہوئے ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام اذا کثر الخبث، ہاں تم ہلاک ہو جاؤ گے جب تمہارے اندر خباثت کی کثرت ہو جائے۔ خباثت کی کثرت سے مراد کیا ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خباثت کی کثرت سے مراد انسان بے عمل ہو جائے، بدعمل ہو جائے، نماز کی پرواہ اس کو نہیں ہے، اس کو اچھائی کی پرواہ نہیں ہے، حلال و حرام کی اس کو تمیز نہیں ہے، اور انسان ایک دوسرے کے حقوق کی تمیز نہ کرے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں گویا کہ خباثت کے قبیل سے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر خباثت کی کثرت ہو تو یہ جان لیجیے کہ ہلاکت اللہ رب العالمین کی جانب سے مقدر ہوتی ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہمیں تعاون کے بنیاد کو سمجھنا ہوگا اور ایک دوسرے سے محبت کے مفہوم کو جاننا ہوگا۔ آپ سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو برا کام کرتے دیکھوں خاموش رہوں۔ مجھ سے محبت اگر آپ کرتے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو علم ہوا کہ میں غلط راستے پر ہوں، ایسا کام کر رہا ہوں جو میرے لیے ہلاکت کا، نقصان کا باعث ہے، تو اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ فریضہ آپ کا بنتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے، آگاہ کیجیے، ہلاکت سے مجھے بچانے کی فکر کیجیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لوگ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے یا برے انسان کو برائی سے باز رکھنے کی فکر میں نہیں رہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ برائی عام ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا، تو اللہ کا عذاب اچھے اور برے دونوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں اس بات کی شدید فکر کرنی ہوگی کہ ہم ان کو کس طرح روکیں، ہم ان کو کس طرح بچائیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کسی بھائی کے بارے میں کہ وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو نقصان سے بچانے کی فکر کریں، اور نقصان مادی اور معنوی دونوں اعتبار سے۔ دینی نقصان یہ دنیاوی نقصان سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دنیاوی نقصان کی تلافی ممکن ہے لیکن دین نقصان کی تلافی میرے بھائی ممکن نہیں ہے، لہذا ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ اور آپ یہ جان لیجیے کہ ایک دوسرے کے تعاون کے ذریعے ہی
सोसाइटी परवान चढ़ती है, इंसान तरक्की करता है, हमारा समाज दूसरों से मुमताज होता है। तो इस्लाम की बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम एक दूसरे के हेल्प की, ताउन की तरगीब देता है, उसके फ़दाइल को बयान करता है। आप जानते हैं इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी तालीमात हैं। उन तालीमात का मफाद क्या है कि ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए मुफीद हो वही बेहतरीन इंसान है, लेकिन ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए मुफीद ना हो उस इंसान की ज़िंदगी में कोई खैर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल मोमिनु यालफ, मोमिन तालीफ कल्ब करता है, दूसरों की दिलजोई करता है, दूसरों के लिए वो अच्छा सहारा बनता है, और ऐसे इंसान में कोई खैर नहीं जो दूसरों की दिलजोई ना करे, दूसरों का सहारा ना बने। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी जो इस्लाम का मकसद है वो मकसद क्या है? इन्फाक। इन्फाक के बहुत सारे फायदे हैं। इन्फाक से रोजी मिलती है इंसान को, इन्फाक के जरिए हमारी जिंदगी से तबाहियां खत्म होती हैं, बीमारियां और वबा से हम बचते हैं। इन्फाक के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा इंसान को मिलती है। और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक उसके रास्ते में जितना हो सके इन्फाक करने की कोशिश करें, खर्च करने की कोशिश करें। खर्च में खाना खिलाना हुआ, पानी पिलाना हुआ, गिफ्ट पेश करना हुआ, अच्छे उमूर में एक दूसरे का ताउन हुआ, ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत बुनियादी हैसियत रखती हैं। और आप जानते हैं कि ज़कात के जो मसारिफ हैं उन मसारिफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीफ़ क़ल्ब को भी रखा है। और आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल कभी तकसीम करते थे तो माल के तकसीम में दो बातें खास तौर पे ख्याल रखते थे, दो बातों का। पहली बात तो ये थी कि एक इंसान जो इस्लाम में दाखिल हुआ है, एक इंसान ने खैर को कबूल कर लिया, अगर उसे माल दे दिया जाए तो खैर में वो बागी रहेगा, खैर में पुख्ता हो जाएगा। और अगर माल उसको ना दिया जाए तो हो सकता है कि वो खैर के बजाय शर में चला जाए, ईमान के बजाय कुफ्र में चला जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर माल तकसीम करते थे तो सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फलां को माल देते हैं, लेकिन हमारे नज़र में फलां उससे बेहतर है। नबी ने उनकी बात को नहीं सुना, मजीद माल दिया। फिर सहाबा ने इतराज़ किया, फिर आपने मजीद माल दिया। और उसके बाद सहाबा को समझाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं जानता हूं कि कौन इंसान किस नेचर का, किस तबीयत का है, लेकिन माल मैं क्यों देता हूं? इसलिए देता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। अब अगर उसे माल ना दिया जाता तो शायद फिर पलट कर जहन्नम में चला जाता। आप गौर करो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिकमत पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को जहन्नम से निकालकर जन्नत के लाने में कितने फिक्रमंद थे। और आप जानते हैं कि इस सिलसिले में आपने एक बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नमा मसली व मसलुकुम कमसली रजुलिन इस्तौक़दा नारा, ऐ लोगों मेरी मिसाल और मुझसे पहले या तुम्हारी मिसाल उस शख्स की है जिसने अंधेरे में चिराग रोशन किया हो, और जब रोशन हो गया चिराग मुकम्मल तौर पे फजालत दवाम उल हवाम अल्लती तक़ौ फ़ीहा यक़ान फ़ीहा, जब मुकम्मल तौर पे रोशनी फैल गई तो कीड़े मकोड़े पतिंगे हशरातुल अर्द उस रोशनी पर अपनी जान देने लगे। और वो आदमी क्या करता है? वो आदमी उनको वहां से भगाता है, रोकता है, मत आओ मत आओ मत आओ। लेकिन वो परिंदे, वो पतिंगे, वो कीड़े मकोड़े मानते नहीं उसकी बात को, लाख वो रोकने की कोशिश, लेकिन उस पर वाक़े होकर अपनी जान देते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अना आखिदुम बिहुजजिकुम हलुम्मु इलन नार व अंतुम तक़हमुन फ़ीहा, मैं तुम्हारी कमर को मजबूती से पकड़कर खींच रहा हूं कि तुम जहन्नम से अपने आप को बचाओ, लेकिन तुम जहन्नम में दाखिल होने की कोशिश करते हो। तो मेरे भाइयों, आप गौर करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं तुम्हें जहन्नम से निकालने की कोशिश करता हूं और तुम जहन्नम में जाने की कोशिश करते हो। यहां जो आपने एग्जाम्पल दिया उस पर हमें गौर करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो आदमी चिराग रोशन करता है, पतिंगों को रोशनी से हटाता है, लाइट पे वागे होने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परिंदे पतिंगे उसकी बात को मानते नहीं हैं। ऐसे आम इंसानों का हाल है। और आप एक बात जान लीजिए कि किसी भी इंसान को उसके नफ्स के खिलाफ अगर आप चुभन देते हैं, आप रोक लगाते हैं, तो ये बात उसके लिए बहुत गिरा गुजरती है, ये बात उसके लिए बहुत बुरी लगती है। लेकिन जब वो इंसान समझ जाएगा कि आप जो उसे रोक रहे हैं उसके रोकने के पीछे आपका कोई फायदा नहीं है बल्कि फायदा मेरा है, तो ही आपका खादिम बन जाएगा। इसीलिए इस्लाम ने हमें इस बात का हुक्म दिया कि जब भी हम में से कोई इंसान बुराई देखे, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, तुम में से जो शख्स भी बुराई देखे उस बुराई को अपने हाथ से रोके, अगर ताकत हाथ से रोकने की है, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जुबान से रोके, और अगर जुबान से भी ताकत नहीं है तो दिल में बुरा समझे, उस अमल के करीब ना जाए, उसकी मदद सराई ना करे और उस इंसान के उस हरकत पर अपनी कराहियत का इजहार करे।
تو میرے بھائیوں یہ چیزیں بہت بنیادی ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم برت لیں سوسائٹی میں تو سوسائٹی میں امن کا ماحول پیدا ہوگا، ہر شخص خوشحال زندگی گزارے گا، ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی اور اس کا فائدہ پوری انسانیت کو اور پوری مخلوقات کو ملے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان بنیادی باتوں پر ہم غور کریں اور غور کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایسا وقت نہیں کہ لمبی گفتگو کی جائے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان بہترین باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔